اے تہاڈی تے بولی کی آدن سگو آدن کہ گو آدن اے گو جڑی گو ساڑی پنجابی اٹک دی بولی سگو آدن اور لمبی ساری ایک بندہ شکار کر کے تے حضور دے سامنے لے آیا اینج حضور دے سامنے سٹی صحابہ کہندے نو لمبی پہ گئی وہ بھی جان دی سی میں کدے سامنے آئی ہوں اینج لمبی پہ گئی چھیڑ کے اور دیہاتی کہنے لگا جی تسی آسمان دیاں گلاں کردے ہو آسمان تے اسی ویکھیا کوئی نہیں تسی جنت دوزخ دیاں گلاں کردے ہو تے اسی ویکھیا کوئی نہیں ایس گو کہے نا تسی اللہ دے نبی ہو تے میں تہاڈا کلمہ پڑھنا ہے میرے آقا نے اس سگو نو فرمایا گو یا دبو من تعبدو پہلے حضور نے لا الہ الا اللہ دا سوال کیتا حضور نے فرمایا یا دبو من تعبدو اے گو تو کس کی عبادت کرتی ہے صحابہ کہندے فصیح عربی بولی فصیح عربی بولی اے پریشان نہ ہوئے کرو بھائی اتنے تے عربی پڑھی کوئی نہیں جدو حضور سامنے ہون گے سگو پڑھ بیٹھی عربی تے تسی تے میں تے کلمہ پڑھیا لیکن وفادار ہوئیں گا تے تاں فصیح عربی بولی اس گو نے الذی عرشہ فی السماء وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عقابہ اے انہیں لا الہ دی گواہی دیتی الا اللہ دی میں اس رب کی عبادت کرتی ہوں جو عرش عظیم کا مالک ہے سمندر میں اس نے لوگوں کے لیے راستے بنائے جنت اس کی رحمت کا مظہر جہنم اس کے غضب کا مظہر حضور نے فرمایا یہ تو ہو گیا لا الہ الا اللہ یا دبو من انا فرمایا میں کون ہوں تو وہ گو کیا کہنے لگی انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین میں کہا جی گو بھی حضور نو خاتم النبیین مننے تے مرزائی نہ مننے توجہ حضرت حبیب بن زید نو حضور نے بھیجا مسلمہ کذاب کولوں میرے آقا نو ہی پتہ سی میرے غلام نال کی ہونا ہے تے غلام نو ہی پتہ سی میرے نال کی ہونا ہے اینج ایمان ہونا چاہیے بات ہی نہیں سننی کسی کی مسلمہ کذاب نے حضرت حبیب بن زید کو گرفتار کر لیا گرفتار کر کے پوچھن لگا تشہد انی رسول اللہ تو گواہی دیندا کہ میں اللہ دا رسول ہاں آپ نے فرمایا انا اسمو ما اسمو آپ نے فرمایا کی بھونکے ہی میں تے سنے ہی کوئی نہیں اے مطلب نہیں سی کہ میں سنتے رہے سن یہ ترجمہ اے وے کہ کی کہندا سی تو گواہی دینا کہ میں اللہ دا رسول ہاں آپ نے فرمایا کی بھونکے ہی میں سنے ہی کوئی نہیں انہیں پھر سوال کیتا تشہد ان محمد رسول اللہ تو گواہی دینا کہ محمد اللہ دے رسول ہیں فرمایا ہاں اس طرح مسلمان ہونا چاہیے میں تو ہر ایک کی سن لیتا ہوں میں آخر تو کیسے سن لیتا ہے اس کی سن جو حضور کی شان بیان کرتا ہے حضور کی عظمت بیان کرتا ہے انہیں 3 بار یہ سوال کیتا آپ نے 3 بار ایک کو جواب دیتا جدو حضور دی گل آوے سینہ انج کر لواں جدو دی گل آوے فرمایا کی آکھے انہیں پھر آپ دی انگلیاں کٹیاں تو تے گھر بیٹھ کے ختم نبوت دا پیرا نہ دے سکدا تو تے ختم نبوت دے جلسے وچ نہ آ سکدا تیرے کو ٹائم کوئی نہیں میں آکھا سوچ لے پیر میر علی شاہ صاحب کی گل کیتی پیر میر علی شاہ صاحب جدو چلن لگے نا کانے دے مقابلے کیڑا سن سی جی ہیں جی تسی دسو بھائی پیر میر علی شاہ صاحب کیڑے سن وچ مقابلے چاہے کانے دے چل 1900 وچ آئے نا جناب 1900 وچ آئے پیر میر علی شاہ صاحب دا مقابلہ ہے پیچھے تسی 7 سالہ منایا نہیں سی گولڑے والیا 1900 وچ پیر صاحب مقابلے چاہے کانے دے کانا جڑا سی نا کانا او دے مقابلے پیر میر علی شاہ صاحب آئے تے بعض لوگوں نے کیا حضور تسی نہ جاؤ اے تے مولویاں دے کام ہن تسی تے پیر ہو پیر صاحب نے کارڈ ہوتے بھی وہی لکھیا پیر صاحب نے فرمایا کہ بعض لوگوں نے مجھے مشورہ دیا مخلصانہ کہ قائدیانی کے مقابلے میں نہ جاؤ آپ نے فرمایا وہ اخلاص کا معنی ہی نہیں جانتے تھے اور دوسری جو بات آپ نے فرمائی وہ بڑی عجیب ہے آپ نے فرمایا ہم سے ایسی بغیرت فقیری نہیں ہو سکتی پیر میر علی شاہ نے گل کی تھی فرمایا ہم سے ایسی بغیرت فقیری نہیں ہو سکتی کہ حضور کی ختم نبوت کا منکر لاہور میں للکارتا رہے اور میر علی شاہ گولڑے میں بیٹھا رہے ایسے نہیں ہو سکتا
پچھلے دن میں جتے پیر میر علی شاہ صاحب پڑھن گئے سن نا، اس پنڈ میں جلسہ کرن گیا. حالانکہ میں بڑا حادثہ میرا ایک ہویا، میں بڑا پریشان سی، لیکن اس کے باوجود میں چلا گیا. میں صرف وہ پنڈ ویکھن گیا کہ جس پنڈ پیر میر علی شاہ پڑھدا رہا، اس پنڈ میں جدو میں صرف اس واسطے انہوں لوگوں نے کیا، میں آکھا ان حالات میں تقریر نہیں سی کر سکتا، ہونی بھی نہیں سی، میں پریشان ہی بڑا سی. لیکن پیر میر علی شاہ جس پنڈ آئے، میں اس پنڈ نو بھی سلام کرن آیا. کانے دے مقابلے پیر میر علی شاہ صاحب آ گئے. آپ نے فرمایا کانیا صاحب تے پیر صاحب ہوئے، صاحب تے جناب ساڑھے چیمہ صاحب ہوئے، صاحب تے اے غازی صاحب ہوئے، اے پیچھے جناب پیر صاحبان علماء، اے صاحب تسی ہوئے ہو. مرزا صاحب دا کیا مطلب ہویا؟ صاحب دا مطلب تے عزت ہے. پیر میر علی شاہ، ہاں جی، صاحب کدی بھی انہوں نہیں کہنا، نہ غلام آمد کہنا ہے. آمد دا غلام ہوندا تو غلام بن کے رہندا نہ چلے ہو. وہ تے کافراں دا غلام سی، وہ تے فرنگیاں دا وفادار سی، محمد عربی دا غدار سی. انہیں جا کے حضور دے تاج نو ہاتھ پا لیا. اے میری تواڈے سامنے بیٹھیا پیر صاحب تے خود پیرن، میرے کو پڑھ دے بھی رہے. اے میری پگڑی نو آگے کوئی تو چھکے، میری پگڑی چھکے تو جناب پرا سٹے، تو میرا شاگرد برداشت نہیں کر سکتا چلیا، تو میرے جا کتا بلا کون ہے؟ میری عزت کیا ہے؟ آج لوگ اپنی پگڑیوں کی حفاظت کرنا جانتے ہیں، لیکن جب حضور کے تاج کو مرزا پڑ گیا تو لوگ دلیلیں مانگتے ہیں، نرم گوشے کی بات کرتے ہیں. قائدیانی کائنات اتھے رہ نہیں سن سکتے جو امت مسلمہ وچ غیرت ہوندی. جلیو اتھے تے بغیرتی دا پانی پیوایا جاندا. ہر جمعے نو کتے بھونک دین، اتھوں انہاں دا کتا باہر کتا، میں منگولیاں دے کتے کولوں معذرت نال گل کر رہا، ورنہ قیامت والے دن کتا بھی چلا جائے گا نا. حضور سانو مرزائیاں نال تشبیہ دیندے رہے، میں تے حضور دی عزت تے پیرا دتا. مرزائیاں نو کتا کہنا بھی کتے دی توہین ہے، خنزیر کہنا بھی خنزیر دی توہین ہے. ساڈے بزرگاں نے لکھیا خنزیر نجس العین ہے، پلیت ہے، انہوں رب مزید سزا دے گا تو کی ہوئے گا؟ ساڈے بزرگاں نے لکھیا انہوں پھر گستاخ رسول بنا دے. خنزیر نو مزید سزا ملے تو وہ بھی گستاخ رسول بنے گا، حالانکہ خنزیر تے نجس العین ہے. آج لوگ کہتے ہیں میں کہو حضور کے بارے میں جو بات کر دے اس کے بعد اس کی کیا عزت رہ جاتی ہے. مرزائیوں کی جرت تھی یہاں رہتے